اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک شخص 2018 میں ڈپورٹ ہوا کسی وجوہات کی بنا پر، اس پہ بحث نہیں کرتے، کوئی کچھ بھی ہوگی، اس کے بعد وہ پاکستان واپس آ گیا، 19 میں اس نے کسی اور ملک کا ویزا لیا، ورک پرمٹ لیا اور چلا گیا، کام کرتا رہا 5 سال بعد واپس آیا، پھر چلا گیا، پھر آیا، پھر واپس چلا گیا۔ 2025 میں وہ جب واپس آیا اس کو پتہ چلا کہ 2018 میں کبھی ڈپورٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب میرا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ سر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں پھر؟ یہ تو زیادتی ہے سر۔ دیکھیں اس کے اندر کورٹ آپ کو ریلیف دے گا۔ شاید کریم صاحب آنریبل جسٹس ہمارے، شاید ان کی عدالت میں تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد پڑ رہا، لیکن یہ ہے کہ میں نے جب یہ پوائنٹ بتایا کہ جناب اس کے پاس ورک پرمٹ ہے جی اور یہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، اب اس کو روکا جا رہا ہے، تو انہوں نے فوری ڈائریکشن دی کہ جناب اس کا نام جو ہے وہ نکالا جائے۔ تو آپ کے جو کورٹس ہیں اسی سے آپ کو، اب لوگ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، کسی کا نام پاسپورٹ بلیک لسٹ میں آ گیا ہے، وہ غیر قانونی رستہ جو جلدی ہو رہا ہے کسی ایجنٹ کو پیسے دے دے گا، کل کو کوئی پرابلم ہوگی ان کا نام دوبارہ ایڈ ہو جائے گا، یہ دوبارہ آئیں گے پھر پکڑے جائیں گے۔ آپ کورٹ کا رستہ اڈاپٹ کریں، جو اسپیشلسٹ ہیں، جو ظاہر ہے ہر بندے کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو قانونی رستہ اڈاپٹ کریں اور کورٹ سے آپ اپنا ریلیف لیں، تاکہ آپ کو وقتی نہیں، فار آل ٹائم ٹو کم آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے۔ اچھا سر، اس میں ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہیں کیا؟ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ باہر کے ملک بیٹھا ہوا ہے پچھلے 5 سال سے، اور وہ وقتاً فوقتاً یعنی کہ 23 میں 24 میں واپس آ جا رہا ہے پاکستان میں، لیکن 25 میں اس کا نام دوبارہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا؟ دیکھیں یہ میں آپ جہاں پہ اس کو دونوں سائڈوں پہ آرگیومنٹ ہے۔ جی، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو اب وہ جاگ گئے ہیں تو غلط ہے۔ سر میں نے ایک جرم کیا تھا 2018 میں یا 19 میں، اس کی سزا مجھے 25 میں دی جا رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ وہ کورٹ کو بتائے نا، جرم تو آپ نے کیا، پکڑے اب آپ گئے ہیں، پتہ اب چلا ہے، تو وہ آپ کو ڈالیں گے نا۔ تو ادارے جب نہیں کرتے تو ہم تنقید کرتے ہیں کہ نہیں کر رہے، اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اب کر رہے ہیں۔ ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے، صرف یہ کہ وہ دیر سے کر رہے ہیں۔ ایک FIR جو ہے ہونی چاہیے تھی، ایک جرم ہوا، وہ نہیں ہو سکا، نئی انفارمیشن ملی یا کوئی اطلاع نہیں ملی، اب پتہ چل گیا، تو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ جو ہے لیٹ پتہ چلا اس کو چھوڑ دیا، نہیں، ادارے اپنے کام کریں، سختی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیں کئی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈنکی پہ جو لوگ گئے ان کو کنسلٹینسی بھی دیں، سختی بھی کریں، اور قانون کے مطابق لوگوں کو، آپ جائیں یہ کیس لے کے کورٹ میں، آپ کے اتنے ماشاءاللہ سینئر آنریبل ججز ہیں، 1 منٹ میں وہ شاہد کریم صاحب جیسے جج یا جو ہے وہ فیصل زمان جیسے جج جو ہیں وہ آنریبل ججز ہیں، عاصم حفیظ صاحب، کن کن کے نام لیں، وہ 1 منٹ میں کہتے ہیں کہ بھائی نکالیں ان کا نام، فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے۔ شمس مرزا صاحب کی تو بے شمار اس کے اوپر ججمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول نہیں لیا، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ کہتے ہیں نکالیں ان کا نام، ٹائم ضرور لگے گا لیکن قانونی رستہ اڈاپٹ کریں۔ اچھا سر، یہاں پہ جب ہم ریٹ کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے دوسرے وکیل کی طرف سے، کونسل کی طرف سے، کہ جی کمیٹی بیٹھے گی، وہ دیکھے گی کہ اس بندے کا نام جس کے لیے آپ آئے ہیں اس کا نام بلیک لسٹ میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ ان کے قانون کے مطابق ہر منتھ میں ایک کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے، جو آئے ہیں ریٹوں کے ذریعے ان کے نام نکالنے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 6 ماہ کمیٹی نہیں بیٹھتی، دیکھیں کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ ایک غلط چیز ہے، لیکن پھر اگین آپ کی کورٹ تو ڈیلی بیٹھ رہی ہے، آپ آج ارجنٹ فائل کریں، کل آپ کا مقدمہ لگ جاتا ہے۔ ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں چھٹیوں کے اوپر بھی روٹیشن پہ جاتے ہیں، ارجنٹ کیس آپ کے چل رہے ہیں، تو آپ آج پٹیشن فائل کریں، آپ کا کل پھر لگ جاتا ہے۔ آپ اگر نہیں آرڈر کمپلائی بھی ہو رہا تو آپ کنٹیمپٹ فائل کریں۔ آپ کو ایک قانونی جنگ لڑے نا، آپ کہتے ہیں جی سوتے ہوئے سب کچھ ہو جائے، قانون اس طرح نہیں ہے۔ آنریبل جج جو ہے اس کی ایک مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے ضابطے پہ چلنا ہے، انہوں نے قانون کے مطابق چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ثابت کریں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن، ججمنٹیں دیں، آپ یہ کریں گے۔ تھوڑا سا سخت سوال ہے کہ جناب جو وزیر داخلہ ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں، جب بھی کوئی پٹیشنر وہاں پہنچتا ہے امیگریشن کے آفس، FIA کے آفس، کہ جی میرا آرڈر آ گیا ہے، میرا 30 دن میں میرا نام نکالیں یا میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو آ جائیں عدالت میں، ان کو کہا جاتا ہے جی میٹنگ میں نہیں بیٹھے، ابھی محسن نقوی صاحب نہیں آئے، فلانا آفیسر نہیں آیا، یہ نہیں آیا۔ سر اس کو 3 4 ماہ، ایک بندہ مثال کے طور پہ کراچی میں رہتا ہے، کراچی سے وہ اسلام آباد جا رہا ہے امیگریشن کے آفس، اور وہاں جا کے اپنا ارداز سنا رہا ہے کہ میرا نام نکال دیں، کورٹ کا آرڈر ہے، 30 دن گزر گئے ہیں، کچھ میرا کریں۔ وہ کہتے ہیں جی میٹنگ نہیں ہو رہی، افسران نہیں بیٹھے، وزیر داخلہ نہیں بیٹھے۔ نہیں دیکھیں یہ بات اگین آپ کو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، آپ امیگریشن اور پاسپورٹ کی بات کریں،
پاکستان کے اندر خیر سے سارا ڈپارٹمنٹ جو عدالتوں کے دھکے سے چل رہے ہیں. جی سر. عدالتوں کو یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ ہے, یہ آنریبل ججز نہ ہوں تو یہ تو کام ہی نہ کرے. جی. تو یہ آپ دیکھ لیں شاہد کریم صاحب جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ انہوں نے کتنا کام کیا, ذاتی تنقید ان پہ آنا شروع ہو گئی. جی. کہ جی انہوں کا کوئی انٹرسٹ ہوئے گا, کوئی چیز ہوگی. جی. اس طرح سے لوگ تو آنریبل ججز کو باتیں کرنے میں تو 1 منٹ لگاتے ہیں نا. جی. ادارہ کو کام نہیں کر رہا, کورٹ ڈائریکشن نہیں کرے گا. جی. ہمیں کرنا یہ چاہیے ایز اے لائر, یا ہم بتائیں اپنے لوگوں کو کہ ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے کورٹ کا. جی. ہم ادھر 5 چکر لگا لیتے ہیں امیگریشن آفس میں, لاہور سے جائیں گے, جس بھی شہر سے ہیں, پیسے خرچیں گے, ہم کورٹ میں فائل نہیں کریں گے. جی. کورٹ میں کریں تاکہ کورٹ ان کو پش کرے, پھر آپ کا کام ہوگا. اچھا سر, میں ایک نوٹیفیکیشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ مارچ کا نوٹیفیکیشن ہے 2025 کا. اس کے مطابق اگر 8 مئی 2023 سے پہلے کوئی بندہ ڈپورٹ ہو کے آیا تو اس کا نام بلیک لسٹ میں, PCL میں, ECL میں نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے نام پھر بھی اس میں شامل ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اپنے ہی نوٹیفیکیشن کو یہ جسٹیفائی نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ ریٹ کے ذریعے بھی آ جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں میں 2023 سے پہلے آیا تھا, 5ویں مہینے سے پہلے آیا تھا, پھر بھی آپ میرا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. مجھے کیوں آپ یہ اس میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو اگر آپ قانون کے طور پہ پیش کر رہے ہیں یا ایک پالیسی, تو وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جی. اگر ادارہ نہیں کر رہا تو اگین آپ کیا کریں گے؟ عدالت میں آپ جائیں گے, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اس کے اندر آپ کو ریلیف ملے گا. لوگوں کو یہاں پہ شعور یہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی قانونی بات کریں, غیر قانونی بات نہ کریں. آپ ان سے لڑیں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے, جا کر جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کے اوپر ایک FIR کاٹ دیں گے. وہ کہیں اس شخص کو اندر نہ آنے دیں, آپ آفس میں نہیں جا سکتے. آپ قانونی چیز کریں. عدالتیں ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں جی گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی کر رہے ہیں, جی ہم نے بیٹھے ہوئے آنریبل ججز. آپ آج فائل کریں, آپ کا ارجنٹ کیس ہے تو آپ کا لگے گا.